بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب. میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی، ایک پوڈ کاسٹ میں نے کیا تھا. پیر عمر صاحب ہیں، ان کا یہ پوڈ کاسٹ تھا. جیسے ہی میں پوڈ کاسٹ لگاتا ہوں اس کے بعد مجھے کافی زیادہ میسیجز آتے ہیں، کامنٹس آتے ہیں جن کا ہمیں کانٹیکٹ نمبر دے دیں، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی بلیک میجک پہ. پیر صاحب نے یہ بات بتائی تھی کہ بلیک میجک کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، آپ گھر پہ بیٹھ کے اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں اور گھر پہ بیٹھ کے آپ اس کا توڑ کیسے کر سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے بولا تھا کہ سمندری نمک لے کے آپ اس سے بھی آپ خود اپنے جان سکتے ہیں کہ آپ پہ جادو ہے، کالا جادو ہے، سمپل جادو ہے، بری نظر ہے یا سیب وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے اس پوڈ کاسٹ میں بتائی ہوئی ہیں. اچھا، کچھ لوگ مجھ سے نمبر مانگ رہے تھے. بات یہ ہے کہ آپ سب لوگ میری آڈینس ہو، میں اپنی آڈینس کو کبھی گمراہ نہیں کروں گا، کیونکہ میرے ساتھ پہلے ایک دفعہ ہو چکا ہے. ایک آم کی کچھ فیکٹری تھی، اس نے مجھے کچھ آم بھیجے تھے، اس کے بعد میں نے ان کی پروموشن کی تھی. اس کے بعد جب انہوں نے لوگوں کو آم بھیجے جنہوں نے ان سے پرچیز کیے تھے، تو اس میں سے زیادہ تر جو تھے وہ گلے سڑے ہوئے تھے. پھر لوگوں نے مجھے ٹیگ کرنا سٹارٹ کر دیا تھا. اس دن کے بعد سے میں نے پروموشن روک دی. میں صرف اس چیز کی پروموشن کرتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں پرسنلی اور مجھے پتہ ہے کہ وہ بندے ٹھیک ہوتے ہیں. اب جہاں تک میں بات کرتا ہوں پیر صاحب کی، ظاہری بات ہے ہر بندے کے گھر میں جادو تو ہوتا ہے، جادو کے ایشوز بھی ہوتے ہیں. اب پیر صاحب کے ساتھ جب میرا کانٹیکٹ ہوا تھا پہلے، تو پیر صاحب نے مجھے کچھ پریڈکشنز بتائی تھی. اب پیر صاحب چونکہ ینگ ہیں تو انہوں نے مجھے پریڈکشنز بتائیں، خاص طور پہ وہ رجب بٹ کے بارے میں بھی تھیں بیچ میں. تو میں نے وہ چیزیں میں نے ہائیڈ کی. میں نے اس ٹائم پہ میری ملاقات ہوئی تھی، ہم نے ویڈیو نہیں بنائی تھی اور میں نے اس میں انٹرسٹ بھی نہیں لیا تھا. جب پیر صاحب نے مجھے بولا کہ رجب بٹ جو ہے وہ ملک سے باہر بھی جائے گا، اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن مجھے دی. خان صاحب کے بارے میں بھی تھوڑا سا دی تھیں، کچھ اور لوگوں کے بارے میں بھی دی تھیں. میں نے ایز اے ٹیسٹر ان کو کچھ نام دیے تھے. ان میں سے جو کچھ پریڈکشنز ہیں ٹائم کے ساتھ ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں نے پیر صاحب کو بولا آئیں ایک پوڈ کاسٹ کرتے ہیں تاکہ جو بھی باتیں کھل کے لوگوں کے سامنے بھی آ جائیں. اب جب ہمارا پوڈ کاسٹ ہوا تو اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ لوگوں کے گھر میں کتنے مسائل ہیں جادو کے، نظر کے. میں بڑا حیرت ہوا کہ ابھی ویڈیو چلنی سٹارٹ ہوئی تھی، لوگوں نے بولا جی ان کا مجھے نمبر دے دیں، یا ہمارے گھر میں مسئلہ آ رہا ہے، فلاں مسئلہ آ رہا ہے، ہمارا مسئلہ حل کرا دیں. مسئلہ تو خیر میں حل نہیں کر سکتا. اور جہاں تک بات ہے نمبر کی، نمبر میں آپ لوگوں کو ضرور دوں گا، میں انٹروڈکشن ضرور دوں گا. لیکن اس سے پہلے اب بات آتی ہے تھوڑی سی ویریفیکیشن کی. پہلے جو معاملہ تھا وہ سمپل معاملہ تھا، انہوں نے کچھ باتیں بتائی تھیں جو ٹائم کے ساتھ ٹھیک ہو گئیں، اور اس کے بعد ہم نے پوڈ کاسٹ بھی کر لیا. اب جب ان کو میں اگر اپنی آڈینس تک پہنچاؤں گا تو اس سے پہلے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں کچھ اپنی ویریفیکیشن کروں، میں اپنے آپ کو مطمئن کروں. اگر میں مطمئن ہو گیا تو پھر میں ان کا نمبر اپنی ویڈیو بنا کے میں اس میں شیئر کر دوں گا، ان کا ایڈریس شیئر کر دوں گا. بات یہ ہوتی ہے ساری کہ جو لوگ آپ کے فالوورز ہوتے ہیں، جو آپ کو دیکھتے ہیں، تو وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اب ایک بندہ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ہم لوگ اس ٹرسٹ کو مس یوز کریں تو میرا خیال ہے کہ اس سے غلط بات نہیں ہو سکتی. ہم نے ٹرسٹ گین کیا، دن رات آپ کے لیے ویڈیوز بنائیں، آپ لوگوں نے ہم پر ٹرسٹ کیا. اب جب جا کے ہمارے اگر کچھ فالوورز بنتے ہیں، کچھ چاہنے والے بنتے ہیں، تو ہمارا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کو گمراہ کریں. میں آپ کو ایک بات بولوں، یہ یوٹیوب میں نے اس لیے سٹارٹ کیا تھا، میں نے اس بات کا تہیہ کیا تھا. میں نے اس سے پہلے کچھ بزنسز کیے تھے، میں نام نہیں لے رہا ان بزنسز کے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جو بھی بزنس میں نے سلیکٹ کیا تھا، جب میں بزنس کرتا ہوں کچھ ٹائم بعد مجھے پتہ چلا کہ اس میں یہ چیز غلط ہے، لوگوں کو ایسے ایسے لوٹا جا رہا ہے. اور یہ بالکل جینون بزنسز ہیں. جو بندہ بولتا ہے نا کہ کاروباری بنو، 4 سے 5 بزنسز میں نے سٹارٹ کر کے ختم کیے صرف اس لیے کہ رزق حلال اللہ مجھے دے. میں حرام اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نہیں کھلانا چاہتا تھا. پھر اس کے بعد میں نے یوٹیوب سٹارٹ کیا، الحمدللہ مجھے اللہ اچھا رزق دے رہا ہے. لیکن یہاں پہ اگر میں کسی کو گمراہ کرتا ہوں، کسی کو غلط طرف لے کے جاتا ہوں، میری وجہ سے ایک بندہ بھی نقصان اٹھاتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی یہ والی روزی بھی حرام کر رہا ہوں. تو میں انشاءاللہ اپنی روزی حرام نہیں کروں گا. ہم لوگ دن رات محنت کرتے ہیں، چیزیں اکٹھا کرتے ہیں، اور اب جا کے جب آپ لوگ اس کو سنتے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ کالا جادو مسائل تو ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ویسے وہم بھی ان کو ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر بندے کے اوپر ہو. ہاں، اس کے علاوہ کچھ اور آپشنز بھی ہیں، وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. میں یہاں سے ان کو تھوڑا سا میں اپنی تسلی کر لوں. تسلی کرنے کے بعد میں کچھ اور آپشنز بھی ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اسلام آباد کے اندر پراپر ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں جو کہ جنات نکالتے ہیں، جو کہ کسی پہ جادو ہو، جادو کا توڑ بتاتے ہیں، اور یہ اسلامی طریقے سے ہوتا ہے اور بالکل جینون ہوتا ہے. آپ سے وہ پیسے بھی نہیں لیتے. ٹھیک ہے، آپ پراپر مسجدیں ہیں جو پراپر ہمارے جو علماء کا جو کانسیپٹ ہے، جہاں پہ لوگوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں، وہ جگہ بھی اسلام آباد کے اندر ہی موجود ہے. وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اپنی ویڈیو میں.
تو باقی جادو سارا. اچھا پیر صاحب نے بڑی اچھی کچھ باتیں بولی ہیں. ایک انہوں نے یہ بھی بولی ہیں کہ آپ سورہ بقرہ اور سورہ یاسین یہ دو چیزیں ہیں, یہ دو اللہ نے ایسی کلام ہیں اللہ کے کہ سورہ بقرہ اپنے گھر کے اندر لگائیں, اس سے بھی آپ کے جادو کا توڑ ہوگا, بری نظر کا توڑ ہوگا, اور سورہ یاسین بھی آپ پڑھیں, اس سے بھی توڑ ہوگا, بری نظر کا, جادو کا, سب چیزوں کا توڑ قرآن کے اندر موجود ہے. تو جب قرآن کے اندر ایک چیز موجود ہے تو پھر ہم قرآن کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے. یہ بات مجھے پیر صاحب کی بڑی اچھی لگی, جو جینون باتیں انہوں نے بولی تھیں کہ خود گھر میں بیٹھ کے آپ اس چیز کو سرچ کریں کہ آپ پہ جادو ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب اگر آپ پہ جادو نہیں ہے تو کہیں کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پہ اگر بری نظر ہے وہ بھی آپ گھر میں بیٹھ کے بڑا ایزیلی آپ اس کو جان سکتے ہو. تو پھر آپ گھر کے اندر خود ٹرائی کریں اپنی چیزوں کو, جس کو مسئلہ آتا ہے تو پھر وہ مسئلے کا توڑ یہی ہے, سورہ بقرہ اور سورہ یاسین ہے. یہ پیر صاحب نے بتایا جی, اور میرا خیال ہے یہی توڑ ہے. جتنا ہمارے پاس انفارمیشن ہے اور جتنا ہماری ورکنگ ہے تو انشاءاللہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا, صرف مجھے کچھ ٹائم چاہیے. اب بات سٹارٹ ہوتی ہے ویریفیکیشن کی. ہم لوگ اپنی ویریفیکیشن کمپلیٹ کریں, اس کے بعد اگر ہمیں فیل ہوا کہ چیز جینون ہے, آپ کے پیسے ضائع نہیں ہونے لگے, آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہونے لگا. ظاہری بات ہے اگر ایک بندہ کراچی سے اسلام آباد آتا ہے صرف ان سے ملنے کے لیے تو آگے چیز جینون ہوگی تو اس کو فائدہ بھی ہوگا. اور پھر اس کے بعد قرآن کی صورتیں, آیتیں, بڑا کچھ ہے, یہ بڑا کچھ انشاءاللہ ہم لوگ ایک اور پوڈ کاسٹ کریں گے ان پیر صاحب کے ساتھ. اچھا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, میرا انسٹاگرام ہے عثمان زیب 2025, ایک میرا ہے عثمان زیب آفیشیل کے نام سے, وہ نہیں, ٹھیک ہے, عثمان زیب 2025. آپ نے کیا کرنا ہے, وہاں پہ آ کے مجھے انباکس کریں. میرا ٹک ٹاک ہے عثمان زیب پوڈ کاسٹ کے نام سے, USMANZEB پوڈ کاسٹ, PODCAST, یہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور میرا فیس بک ہے عثمان زیب USMANZEB, ٹھیک ہے, یہ سارے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اب ان میں سے کہیں پہ بھی نا یہ آپ نا ہمیں میسج کریں, ہمارے جو لڑکے ہیں آپ کو رپلائی کر دیں گے. یہ میرے لڑکے اس کو ہینڈل کرتے ہیں, میں خود نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اور ان کو لڑکوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا جواب دینا ہے, کس کا جواب نہیں دینا, کون بندہ سیریس ہے, کون بندہ ٹائم ضائع کر رہے. تو لڑکے کیا کریں گے, آپ کے جو بھی کوشچنز ہوں گے وہ لکھ کے مجھے دے دیں گے. پھر جب ہمارا پیر صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوگا 1-2 دن میں انشاءاللہ دوبارہ کروں گا, تو میں کیا کروں گا, ان کا جو رپلائی ہے وہ آپ کو دینے کی کوشش کروں گا. وہ کوشچنز میں پیر صاحب کے ساتھ پوچھ لوں گا ان سے. تو آپ نے مجھے یہاں پہ کانٹیکٹ کر کے جو بھی آپ کے کوشچنز ہیں آپ ہمارے ساتھ بالکل شیئر کریں. انسٹاگرام پہ کر لیں زیادہ اچھا ہے, ٹک ٹاک پہ کر لیں زیادہ اچھا ہے, جو فیس بک جو آپ کو ایزی لگے آپ نے کر لینا ہے. اور پھر میں وہی کوشچن پیج پہ لکھ کے میں پیر صاحب سے انہیں کوشچنس کا آپ کو آنسر لے کے دوں گا. انشاءاللہ ایک اچھا پوڈ کاسٹ ہوگا, ضرور دیکھیے گا. باقی جن لوگوں کے گھروں میں کوئی مسئلے چل رہے ہیں, لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں, اور کوئی مسئلے ہیں, بیماری ہے, اس پہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ بات کریں گے. اور میں کوشش کروں گا کہ کچھ اتھینٹک مزید لوگ, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں, ان کے بھی پوڈ کاسٹ کروں, ان سے بھی میں باتیں کروں ساری. تو انشاءاللہ اچھا رزلٹ ملے گا. اس چیز پہ ہم لوگ محنت کریں گے, اس چیز پہ ہم لوگ فوکس کریں گے. اور آپ نے جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ سبسکرائب کر لیں. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.